اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کل کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سے چنی ہوئی اشرف مخلوق ہے۔ اس چناؤ کا بہت بڑا ایک سبب فرشتوں کو عبادت کرنی ہے، انہیں کوئی اور کام ہی نہیں، ریموٹ کنٹرول ہے۔ شیطان فری ہینڈ ہے، اسے مخالفت کرنی ہے، چیلنج لگایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا بھر کے جھنجٹ، کام کاج، معاملات، دکھ سکھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ٹائم نکال کے پھر اپنے خالق کو منانا، مناجات کرنا، عبادات کرنا، دکھ سکھ سہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہ بھلانا، یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ تکریم ہم نے حضرت انسان کو، آدم کی اولاد کو بخشا۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے اس پہلو کو دیکھا کہ دنیا کی اکثر آبادی کامیابی کے چکر میں اس کو بھلا بیٹھی کہ جس نے کامرانی اور کامیابی کے لیے سب سے بہترین عمل اپنے سامنے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور تشہد کا دھرنا دے کر کے اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا پسند کیا تھا۔ جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے انہیں بھی اس میں لذت نہیں ملتی، وہ لذت وصال نہیں رہی، وہ شوق نہیں رہا، وہ ذوق نہیں۔ اس کے لیے 9 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، قاعدے کلیے، اصول، ضابطے۔ وہیں سے آج ہمارا آغاز ہے کہ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ پڑھنے والوں نے محرابیں بنا لیے، بن گئے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، آپ کے اور میرے پیچھے، آپ کی میری نسلیں، میری اولادیں، میری تعلیم بولے، میری تربیت بولے، میری زبان بند ہو جائے، میں قبر میں پڑا ہوں، میرے پیچھے میری نسل وقت کی فصل بن کے اپنی اصل کو یاد رکھ کے اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، تو حضرات یہ کامیابی کی عظیم ترین مثال ہے۔ دشمن نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گیا۔ ابتر عربی میں اسے کہتے ہیں جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ بدترین لفظ تھا جو محبوب پہ بولا گیا۔ آسمان سے رب نے جواب اتارا، انا اعطینا کل کوثر۔ یہ ایک بیٹے کی بات کرتے ہیں کہ قاسم نہیں رہا، عبداللہ نہیں رہا، ابراہیم نہیں رہا۔ محبوب ہم آپ کو اتنی آل اور اولاد دیں گے، انا اعطینا کل کوثر، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں، اور دنیا میں 2 ارب کسی کے فالوورز ہوں، ایسی کوئی دوسری شخصیت بھی نہیں۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر،
कुर्बानी आप देते जाएं, नमाज आप पढ़ के दिखाएं। इन शान का हो अबतर, में तेरे दुश्मन को बेनामो निशान करके ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद। सर इतनी अजीम सूरत और इतनी अजीम खुशखबरी, मगर हम थोड़े कुछ महरूम हैं। मैं थोड़ी झलक देना चाहता हूं। कुल्लिया नंबर 10, नमाज के लिए जब निकलें तो जहन में रखें कि कुल कायनात के सबसे बड़े के सामने हाजिरी है, बाकी सब रिश्ते छोटे, मैं भी छोटा। अल्लाह अकबर का जुमला पता है आप क्या समझते हैं क्या चीज है? दुनिया भर का कुफर कमजोर से कमजोर मुसलमान से परेशान क्यों है कि इसने, मैंने मिटाने की कोशिश की फिरौनों से, कारूनों से, हमानों से, अबू जहल अबू लहब से लेके आज के फिरौनों और कारूनों तलक, मगर कमजोर सा मुसलमान भी मुझे सुपर पावर नहीं मानता, सुप्रीम पावर का ऐलान करता है। दिन में 5 बार मस्जिदों में कहता है और हर अजान में 6 बार कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरा सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है, मेरा सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। सर आप अपने मोहल्ले के अंदर, गली बाजार में, अपने एरिया में किसी वडेरे को चैलेंज कर दे, भाई तू लोगों का बड़ा होगा, मेरा बड़ा नहीं है। सच ये है कि वो आधी मौत इतना जुमला सुन के मर जाता है ज़हनी तौर पर। दुनिया की सुपर पावरें इतना जो हाथ पांव मार रही हैं ना इस वक्त, हम बटे हुए हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे फिरकों में बांट दिया है, हमें तोड़ दिया है, हमें काट दिया है, लेकिन किसी गांव का अदना सा एक देहाती और कमजोर सा जिसे घर में कोई लस्सी पानी नहीं पूछता, वो भी मस्जिद में आके मुनादी करता है तो अल्लाह अकबर कहता है, तो दुनिया अपनी मौत आप मर जाती है। और ये वो जुमला है 24 घंटे यूनिवर्स में सफर करता है, फिजी के जजीरों से यूरोप के किनारों तक 1 सेकंड भी खाली नहीं है। जब ये जुमला आगे नहीं बढ़ रहा और दुनिया के सीने में दाल दल के कहता है जो मर्जी कर लो, तुम मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकते, मुझे कमजोर कर दिया ना। मैं कभी कभी देखता हूं तनावर दरख्त आंधियों में टूट जाते हैं, घास मुस्कुरा रही होती है, तेरे तूफान तेरी तेजियां मेरा क्या बिगाड़ेंगी, मैं कभी इधर कभी उधर, मैं गिरी बड़ी मट्टी से ज्यादा क्या गिराओगे। मोमिन सजदे में पढ़ के कहता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाह इससे ज्यादा जमीन के नीचे को कब्र में ले जाएगा। मैंने खुद अपने आप को मट्टी पे धर दिया है, जबी साई कर दी है। अल्लाह में खाक नशी तो अर्श नशी, तेरे से बढ़ के मेरा बड़ा कोई नहीं। ये नमाज की मोहब्बत का सफर लेके रब की किबरियाई और अपने छोटेपन को लेके कभी हाजिर हो जाएं। आप कभी सर उठा के अकड़ने वाले मगरूर मुतकब्बर ना आप बन सकेंगे ना मैं बन सकूंगा। हमने गुज़श्ता मुलाकात में हम्दो सना की बातें की थी, बुरा महसूस ना कीजिए तो ऑब्जर्व किया करें थोड़ा। किताबें तो हमने बहुत पढ़ी हैं, डिग्रियां ले ली हैं, महंगी हैं घर किताबें, तो चेहरे पढ़ा करो। मैं जब कौवे को अपने ऊपर उड़ता देखता हूं ना, आप यकीन कीजिए वो मन का कितना सच्चा है। पता नहीं उसकी लैंग्वेज क्या है, मेरा रब समझता है, लेकिन जो मुझे समझ आई, फिजाओं में का करने वाला इस कागा को मैंने कभी भी अपनी जाती मकसद के लिए न किसी ढेरी पे देखा है, ना अपने हम जिन्स किसी के सामने सर झुकाते देखा। फिजाओं में उड़कर रब का खाके छोटा सा सर लेके भी कहता है का। क्या है का? सुबहाना का, तारीफ तेरी, वह भी हमदी का, तारीफ तेरी, पाकीज़गी तेरी, वह तबारक अस्मुक का। जमीन के कागे ने हाथ बांध के बोले थे, नाम तेरा, तारीफ तेरी, हम्द तेरी, सना तेरी, अता तेरी। वह ताला जद्दू का सबसे ऊंची गद्दी तेरी, हस्ती तेरी, जात तेरी, जद तेरी का। वला इलाहा गैरुक, गैरुक का, तेरे अलावा कोई और हो है ही नहीं। इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। मुझे आसमान का कागा बोलता है, जमीन के का करने वाले का भी करता है, फिर दौर दर पे जाके दुर भी करवाता है, धक्के भी खाता है। तेरे साथ यही होना चाहिए, मुझे देख।
ہدہد کا سر کتنا تھا؟ شاید کہ میرے اس انگوٹھے کے اس حصے پورے جتنا۔ دیکھا مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے، سلمان کو آ کے کہا بادشاہ سلامت، پیمبر، میں نے قوم کو دیکھا ہے سورج کو سجدہ کرتے۔ اللہ اکبر! پرندے کے انگوٹھے کے ایک پورے جتنے دماغ میں حق آ گیا، توحید آ گئی۔ مجھے اور آپ کو زندگی گزر گئی، رب نے بھاری بھرکم تھوبڑ دیا، دماغ دیا، عقل، اور انسانی دماغ جیسا ابھی تک کائنات میں کچھ اور بنا ہی نہیں۔ ابھی تو انسان اور سائنس اس کے اوپر سفر کر رہی ہے کہ صرف اس کے، اللہ اکبر، اندر کیا ہے، جہان کتنے آباد ہیں، سفر کتنے لمبے ہیں، نہیں پہنچ سکا انسان۔ اس دماغ کو رب نے زمین پہ رکھ کے عرش بری کے فاصلے طے کروا کے جوڑا ہے، کوئی ناتا ہے، کوئی سبب ہے، تو پھر اتنے کند ذہن کیوں ہیں؟ بچہ نہ پڑھے تو دماغی کھلاؤ، پھر بھی نہیں پڑھتا تو دماغ بھیجا فرائی کر کے کھلاؤ، یہ نہیں تو وہ کشتہ دے بادام کھلائیں۔ نماز کے بادام اور توحید کے جام نہیں دیکھے؟ گزشتہ ملاقات میں توحید کے 5 جام تھے، آج فاتحہ کے کچھ جام دیکھیے گا۔ یقین کیجئے پینے کے بعد جو رنگ چڑھتا ہے، جو کیف و مستی ہوتی ہے، جو توحید کی دانائی اور عقل ملتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہہ دوں کہ وہ جو پینے پلانے کے بعد کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ جس نے پی ہوتی ہے نا وہ اپنی بولتا ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ بلال کوئلوں پہ لیٹ کے جب توحید کے جام پی لیے تھے، قل هو اللہ احد، آؤں گا میں اس طرف، لیکن ابھی ان جاموں کے اپنے اپنے فلیور، اپنی اپنی رنگت، اپنا اپنا ذوق، اپنی اپنی بلندی، عروج، جس کے اندر کوئی گل گپاڑا نہیں ہے، کوئی فضولیات نہیں، کوئی لغویات نہیں۔ یہ مومن بولتا ہے، جتنے مرضی مسالک میں بانٹ دو، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبریائی کے جام کا بڑا پن نہیں دکھایا میں نے، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ چائے میں معمولی سی بھی کوئی چیز آ جائے پتی کا تو ہم اس کو بھی چھلنی سے نکال لیتے ہیں۔ سبحان کے موڈ میں یہ جام صبوحی، جام حمد، جام تبریک اور اسمی، نسبی، نامی، گرامی، برانڈڈ، اور پھر سب سے ہائی برانڈ کا وتعالی، جس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہ سکے۔ بھئی ہم صرف ایک پیتے ہیں، چن کے پیتے ہیں، ولا الہ غیرک، ایک کے لیے جیتے ہیں، ایک کے لیے مرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ثنا کا جام پینے والا اس کا ایک ہی ہوتا ہے، بھائی میری زندگی، میری موت، میری حیاتی، میری قربانیاں، میری نمازیں، میرے قیام صرف اس کے لیے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب آئیے فاتحہ، الحمد، اس کا نام ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، کی دنیا کی جتنی مشکلات ہیں جو رب سے دور کرے، کوئی تالے لگائے، کوئی نظر بند کرے، دماغ بند کرے، آپ کے کانوں کی سماعت بند کرے، آپ کی زبان کے بول بند کرے، گلے کی گفتار بند کرے، سرجی کوئی سینے کو بندش لگانا چاہے، کوئی پیٹ کوئی سو بند کرے، کوئی آپ کی نسل اصل فصل کاروبار کھیتی باڑی، الفاتحہ تالا کھولنے والا، ایک تار سے ہر طرح کا تالا کھول لیتا ہے۔ 7 دندانے ہیں، 7 آیتیں ہیں، چابی آپ کو دے دی گئی ہے۔ نماز کے اندر آپ آئے ہیں، اللہ بڑی بندشیں مشکلیں لے کے تیرے در پہ آیا ہوں، کھول میری مشکلیں، نصیبے کھول دے میرے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دنیا بندشیں لگا کے دل، دماغ، سوچ، فکر، رشتوں کو بند کر کے بیٹھی ہے، نصیبے کھول دے میرے۔ اللہ کہتے ہیں لگا چابی، بول الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک کائنات کو، ایک شہر کو، ایک ضلع کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو جانتا ہوگا۔ دنیا اب جا کے سائنس کو تھوڑی بہت کہیں کہیں دھند میں نظر آیا ہے کہ کائنات ایک نہیں، کائناتیں ڈھیر ساری ہیں۔ ملٹی یونیورسز پہ جا کے ایک تھیوری دے رہا ہے قرآن نے، آج سے ٹھیک 1447 کے اندر 13 اور ایڈ کر دے مکے والے، 1460 سال پہلے یہ پہلا جملہ دیا تھا
کہ وہ ایک کائنات کا نہیں، وہ کل کائناتوں کا رب ہے، جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اللہ تیری تعریف، جملہ سنیے گا، یہ جام پیجئے گا۔ 313 نے پیا تو 1000 کے سامنے ڈٹ گئے، 700 نے پیا تو 3000 کے سامنے ڈٹ گئے، 1.25 لاکھ نے پیا تو پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے کہ جہانوں کو پالنے والا کوئی فرعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا وما رب العالمین، وہ بھائی جہانوں کو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جواب ایک ہی آیا تھا، رب العالمین اکیلا اللہ ہے۔ زندگی رہی تو کبھی یہ 20-30 جہان بھی گنواؤں گا جہاں سے آپ اور میں اکیلے نکل آئے ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے رب کے۔ اشارہ کر دیتا ہوں، عدم کا جہان، مٹی کا جہان، پانی کا جہان، ہوا کا جہان، آگ کا جہان، کون جانتا تھا کہ آپ کی آگ کہاں سے لی گئی؟ ٹمپریچر 98 پہ کیسے فکس کیا گیا؟ کون جانتا ہے کہ پانی کی بوند کہاں کہاں سنبھالی؟ واش روم میں بہ جاتی، نالی سے گٹر میں ہوتی، سیوریج سسٹم میں بہ جاتی، سیم نالے سے پہنچ کر کے یہاں سے گوجرا کراس کر جاتی، کیا کر لیتی؟ کوئی ہے جس نے سنبھالا ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ قسمیں اٹھا کے پھر کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اکڑنا دیکھ تجھے میں نے کہاں سے بنایا ہے۔ خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ، پانی کی ایک بوند کے بلبلے سے بنایا ہے، باپ کی پشت سے نکالا ہے، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے اٹھایا ہے، سنبھالا میں نے ہے، کوئی نہیں تھا، میں جانتا تھا۔ سر جتنے جہان 14 طبق پیچھے گزرے، موجودہ جہان جو آج ہے، یہاں سے لے کے کل قیامت کے دن تلک جہنم سے جنت کے ایک ایک جہان کے لیے، بیماری کا جہان، سکرات کا جہان، موت کا جہان، نہانے کا جہان، کفن کا جہان، پھر جو ہے وہ جنازے کا جہان، تدفین کا جہان، قبر کا جہان، حساب و کتاب کا جہان، سر جی وہ نشر و حشر کا جہان، وہ میزان کا جہان، وہ اللہ کے سامنے حاضری کا جہان، عمل نامے تلنے ملنے اور رزلٹ کے اعلان ہونے کا جہان، پھر فیصلے کا جہان، کون جہنم کون جنت، ہر جہان تلک اگر کسی کے سامنے ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دوڑ جتنا دوڑنا ہے، تیرا ہر قدم شکنجے میں ڈال کے تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے، تیرا ہر سیکنڈ کم کر کے میں اپنے قریب کر رہا ہوں۔ تو اس شعور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین کل جہانوں میں، تو مجھے بتائیے کوئی اور ہوگا؟ آپ توحید میں ڈٹ جائیں گے، بھائی میرے مسلک کو نہ چھیڑ، میں جو بھی ہوں، لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا فیصلہ، آباء و اجداد کا سبق، استاد جی کا سبق، قاری جی کا سبق، الحمدللہ رب العالمین، اکیلا رب العالمین ہے جس کے نام کل کائنات کی ہر چیز رجسٹرڈ ہے للہ۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، میں آپ کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، اسے رجسٹری کی لام کہتے ہیں۔ آپ کے نام کو رجسٹرڈ پلاٹ دوسرا لے سکتا ہے، اب تو ڈٹ جائیں گے، سارے فیصلے جو کچھ ہے لگا دیں گے، بھئی میرا رجسٹریشن میرے نام ہے، یہ بزنس میرے نام ہے، ٹریڈ مارک میرے نام ہے۔ آپ چیلنج کریں گے، یہ چیلنج تھا پہلا جملہ، اور تعریف تھا پہلا جملہ۔ زمانے میں جینا ہے تو میرے بندے شکر گزار بن کے جینا۔ تعریف مجھے بھی پسند ہے، تعریف تجھے بھی پسند ہے، میری تعریف کرتے رہنا، تعارف بگاڑنا نہ، شکر گزار رہنا۔ میں شکر گزاری پہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، ایک لقمہ کم نہیں۔ اس جام کو پی کے جو کیف ہوتی ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں باقی زندگی کی جو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں صرف الحمدللہ رب العالمین پہ سارے خطبے کر دوں تو حق ادا نہ ہو۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ امید لگا دی ہے، امید کا جام۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی ہو تو رب سے ڈرا کرو، بزرگی ہو تو اللہ سے امید رکھا کرو۔ اللہ میں بڑھا بندہ، میں کتنے جانا، میں تیرا تو مینوں معاف کرنا۔ تے جوانی چ بندہ سہمیا رہے، اللہ طاقت تو نے دی ہے، کتے دے کے کھو نہ لگی، ڈولے تو نے عطا کی ہیں، اللہ کہیں ان کو کمزور نہ کر دینا۔ بڑھاپے میں امید مت چھوڑنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
الرحمان، اللہ بندہ تیرا ہوں، بنایا تو نے، خالق تو ہے، مخلوق میں ہوں۔ اللہ بھی کہتے ہیں ٹھڈ لایا ہے تو میں کھانا بھی دینا ہے، پیٹ لگایا ہے تو رزق کا مین گیٹ بھی میرے پاس ہے، اور جس سائز کی میں نے چونچ دی ہے، تیری چونچ بنانے سے پہلے میں نے آلریڈی اس سے پہلے ویسا دانا بنا چھوڑا ہے، اس سائز سے چھوٹا دانا، لمبی چونچ ہے تو مچھلی ریڈی ہے، مت گھبرا، فرما بردار بن پھر بھی دوں گا، میری نافرمانی کر میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ فاتحہ۔ اب بھی بند تالے نہ کھلے ہیں تو پھر گڈی دے پیچھے جملہ لکھیا بڑا خوبصورت ہے، عقل ہے تو سوچاں ہی سوچاں، عقل نہیں تو موجاں ہی موجاں، لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی، سونیا نیور سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ وہ رحمان ہے، میں نافرمان ہوں، میں باغی ہوں، میں مجرم ہوں، وہ ننگا بھی نہیں کرتا، وہ میری پردہ داری بھی رکھتا ہے، وہ روٹی رزق بھی دیتا ہے، بس اتنا پتہ کروں کہ کہیں ناراض تو نہیں جو مجھے اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا۔ رب ناراض ہو تو روٹی روزی بند نہیں کرتا، اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، بالکل ویسے جس سے ہم ناراض ہوں تو ہم اس کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ الرحیم، چھوٹی چھوٹی بات پہ نا عام بندے بات کر جاتے ہیں، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، انہیں معاف کر دینا، مولوی نہیں معاف کرنا، نہیں میرے بھائی، یہ رحمان اور رحیم جب اکٹھے آ جائیں تو بڑی کمال کی پتہ کی بات ہے۔ کیا ہے؟ الرحیم، مہربان دنیا میں ہے، قیامت کے دن بھی ہے۔ رحمان میں صفت خلق ہے، جسے بنایا ہے اسے سب دینا ہے، مانے یا نہ مانے، غیروں کو زیادہ دے رکھا ہے، یوروں کو زیادہ سجا رکھا ہے، عنایت نوازشیں بہت دے رکھی ہیں، ماننے والوں کو غریب رکھا ہے۔ حضور کے ساتھ بھی غریب جوڑے تھے، پوچھا گیا تھا، وہ شاہ ہرقل نے پوچھا تھا، جسے ہم ہرقل پڑھتے ہیں نا، صحیح بخاری کی ابتدائی روایتوں میں، اس نے پوچھا تھا ابو سفیان خبر دے جو تمہارے پاس نبی آیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگر میں سردار نہ ہوتا، ولولا العار، اور سردار کے لیے جھوٹ بولنا عار نہ ہوتا تو میں ہر بات جھوٹی کہتا، لیکن چونکہ میں بڑا تھا، بھلے کافر تھا، بھلے اس وقت مشرک تھا، بھلے میں مخالف اور جو بھی کہہ لیں دشمن تھا، لیکن مجھے بیان سچا دینا پڑا، کیونکہ بڑوں کے لیے جھوٹ بولنا بھی عار ہوتا ہے۔ کہا اس کے ساتھ کس قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ کہا غریب لوگ، ماڑے لوگ، ماٹھے لوگ، ہلکے لوگ۔ کہا دنیا کی نظروں میں ہلکے ہیں، اور رب کے ہاں بہت عظیم تر ہیں۔ ایک غریب آئے، پیمبر ماتھے پہ تیوری ڈالیں، رب قرآن بنا دے، عبس وتولی، یہ جامع رحیمی ہے، دنیا میں سب دوں گا، قیامت کے دن رحم صرف اس پہ کروں گا جس نے مجھے مانا ہوگا اور میرے محبوب کو وفات دی ہوگی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، پیپر دینے والوں کو، نہ دینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، نہ کرنے والوں کو، حاضری پوری رکھنے والوں کو، سارا سال جو ہے وہ غائب رہنے والوں کو، دونوں کو برابر کر دیں، رزلٹ سیم لے لیں؟ نہیں، پروموٹ نہیں کیا جائے گا، حساب ہوگا، قدم گاڑ دیں گے، جب تک جواب نہیں دے گا ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، یہ ہے الرحیم، دماغ کے بند دریچے کھول کے رکھ دیتا ہے، تجھے آگے جانا ہے، تجھے حساب دینا پڑنا ہے، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ذات پات اندر کے بڑے بڑے بت، دولت کے بت، یہ عہدوں کے بت توڑ کے رکھ دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے لفظ رحیم، اگر کبھی غور کیا ہو۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا و سزا کا۔ جزا کا نقطہ کیا رکھا ہے؟ کبھی پیے نا فلیور تو دماغ کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ میں نے ایک نیکی کی، تو نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں لکھا ہے میں 10 نیکیاں دے دوں گا۔ اللہ کہیں تو نے کہا ہے میں 100 گنا کر دوں گا، کہیں تو نے لکھا ہے میں 1000 گنا کر دوں گا، خیر من 1000 شہر، کہیں تو نے لکھا ہے کہ میں بے حساب دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں خانے میں روزہ لکھ دو، اجر کا کھانا خالی چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اللہ اتنی عطائیں پکڑے گا کیسے؟ اگر تو غلطی کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو میں نیکی لکھوں گا، تو غلطی کر کے غلطی کر بیٹھے توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، تو توبہ میں اور گہرائی لے جا، میں تیرے کھوٹے لے کے کھرے میں بدل دوں گا، نیکیوں کا اجر دے دوں گا۔ اگر توبہ کر لے تو میں شرک بھی دنیا میں معاف کر دوں، توبہ کے بن مر جائے، سب معاف کرنے کی امید دلاتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔
پھر بھی اگر کہیں آخری انتہا ہو، تجھے سزا دینی بھی ہو تو بمثلھا، جتنا تیرا جرم ہے صرف اتنی سزا دوں گا، اس میں معمولی سا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ یار سوچئے، لاکھوں انگنت نیکیاں ہوں، ایک گناہ اس کے اوپر ہم لاکھوں کو غالب نہیں کر سکتے؟ کتنا بڑا عقدہ تھا جو کھول کے رکھ دیا چابی نے، مالک یوم الدین۔ اور ذرا محسوس کیجئے، باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کے سامنے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، میری پریکٹس ہے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آواز صرف میں ڈرا ہوا، میں سہما ہوا۔ اللہ کہتے تو سہم کے کھڑا ہے، نظریں جھکا کے کھڑا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَالشَّعْبُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تیری جوانی نظریں جھکا کے گزری، تیرا بڑھاپا اللہ کے گھر دل لگا کے گزرا، تو تنہائیوں میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے آنسو بہا گیا۔ اللہ آواز دیں گے، اس کو بلاؤ پورے معاشر میں، میرا سائے میں آ جائے۔ عرش کا سایہ نہیں، کسی صحیح حدیث میں عرش کا لفظ نہیں۔ یوم اللہ ظل الا ظلہ، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ پڑھا نہیں قومی ترانے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سایہ خدا ذل جلال، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ اللہ کہیں گے میری نگرانی میں، میری کسٹڈی میں، میرے سائے میں، میری پشتبانی میں آ۔ جو رب کے سائے میں آ گیا اسے کون کچھ کہے گا؟ سر جی وہ منزل تلاش کر، وہ ذوق تلاش کریں، آپ بھی اور میں بھی، وہ تڑپ رکھیں مالک یوم الدین، جس دن بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے ظالم لوگوں کو رب کہے گا لمن الملک اليوم۔ تو بولو کس کی بادشاہت ہے، حکمرانی کس کی ہے، اسٹیٹ کس کی ہے، سپر پاور کون تھا، سپریم پاور کون ہے؟ بولو نہ بول سکتے ہو تو کوئی نہیں بولے گا تو اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ مالک یوم الدین پہ تڑپ جایا کریں، رٹا نہیں ہے کہ جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محبوب کے آنسوؤں سے مسلے گیلے ہوں، قدموں پہ ورم پڑ جائیں، اور فاتحہ رب کی طرف سے ملی ہوئی چابی ام القرآن آپ کے میرے دکھ سکھ اور رب کے درمیان بندشوں کے تالے نہ کھول سکے، دیواریں حائل دور نہ کر سکے، تو پھر مزہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جام پی کے مزہ دیکھ۔ اللہ بندہ تیرا ہوں، جی میرا ہے، تو میرا رب ہے، جی میں تیرا رب ہوں، تے لوڑاں لی میں کتے ہور دے بوئے تے جاواں چنگا لگوں۔ بیگم کیا کہتی ہے شوہر کو؟ ایک دن ایسے ہی میں ایاک نعبد پڑھ رہا تھا تو میں نے بیگم کو کہا فلاں کام ہے، کہندی ہاں جی میرے بھی ذہن چ سی۔ میں کہا ایک مشورہ دواں، کہندی جی۔ میں کہا بھراواں نوں کہہ دے، کہندی بالکل ٹھیک ہے۔ ابو بھی زندہ تھے، ابو کو کہہ دوں؟ میں کہا جنوں مرضی کہے۔ کہندی ویسے بائی دا وے جب وہ قبول ہے پہ گواہی لگی تھی، وہ قبول ہے میرے ابا جی نے آکھیا سی؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے بھائیوں نے بولا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے کسی کزن نے؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے اباؤ اجداد میں سے؟ میں نے کہا نہیں۔ کس نے بولا تھا؟ میں نے۔ تے پھر لوڑاں تھوڑا بھی تواڈے بوئے تو ہی پوریاں کرونیاں، میں کتے نہیں جے جانا۔ ہائے، بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا تینوں سداں تے کم کسے اور نو آکھ۔ باپ بھی کہتا ہے پت پت تانوں کواں، کم ویلے نوکراں نوں آکھاں۔ سر جی میں نے عقل مند لوگوں کے گھر کچن میں کبھی کام والی کو نہیں دیکھا۔ ہر کام ہو سکتا ہے، جے مینوں اپنے ہاتھ دے بنے پیڑے نال روٹی دے 2 لقمے نہیں دیتے جا سکتے تے پھر معذرت۔ ایاک نعبد، اللہ دنیا کا ہر کام، بندگی، عبادت، ریاضت، مناجات، میرے مفادات تیرے ساتھ اگر وابستہ ہے، مناجات تیرے ساتھ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مفادات کے لیے دوسرے کے بوئے پہ جاؤں؟ میں نے اپنے مزدوروں کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک آپ یہاں کام کرتے ہیں آپ نے گھر سے کھانا لے کے نہیں آنا، 3 ٹائم ناشتے سے لے کے آپ نے۔ ایک دن حسن اتفاق روٹین بنی ہوئی تھی، ظہر ٹائم ہوا، ہاتھ دھو کے منہ کہ جی میں روٹین چ بیٹھتے سی بیٹھ گئے، سر کھانا۔ میں کہ یار اج ایک دن نہ عالم سایاں دے انہاں نوں کنڈی کھڑکا کے کہہ دو، امیداں تسی دلائیاں سی، عادتاں تسی پائیاں نے،
ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। कभी सोच तो सही, फातिहा ने तेरा छोड़ा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा भी तेरा, दर भी तेरा, क़याम तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, सजदे तेरे लिए, ज़कात मुनाजात तेरे लिए, मफादात के लिए मैं झूले लाल जाऊं। मेरे ताया जी झूले लाल के मलांगे पूछा सी मैं कहते इदा खलो के कहीदा सी झूले लाल दे खुशियां गम टाल। रब्बे जुल जलाल को भुलाया है, सारी जिंदगी दुख उठाए हैं, जब तक रब के दरवाजे पे लौटा नहीं हूं तकलीफें मिली। हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार ते सेवन चल वो तबारा कसमों का कहा है। वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल न सुनी। रहमान की तूने कब सुनी है? या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल इंसान कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू। किसी ने कभी गिना भी है कि रब ने मैनू कुरान च कितनी दफा सद्दा मारे है? कभी गिना दिन में कितनी दफा कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह? एक अजान में 4 मरतबा, 5 अजानों में 20 मरतबा। 20 वारी भी रब बुलावे ते बंदा ना टुरे ते क़यामत नू बंदा वाजा मारे ते फिर रब ना सुने। कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। आगे चलिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैंने इस्लामाबाद जाना है, धुंध पड़ी हुई है, रास्ता खराब है। 10 रास्ते इस वक्त इस्लामाबाद को जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है मोटरवे पे कितने टाइम लग जाए। लोगों, दुनिया में 4200 रास्ते जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं, कहां बेच देते हैं। हजरत सलमान फारसी सही बुखारी पहली जिल्द आखिरी रिवायात में से रिवायत कहते हैं, मैंने रब को पाने के लिए, हुजूर तक आने के लिए, इस्लाम की नेमत गले से लगाने के लिए, सिराते मुस्तकीम पे चढ़ने के लिए मैं आजाद था, मैं हाकिम था, मैं आतिश कदा बानू का बेटा था, मैं सैयद उनके यहां माना जाता था, सरदार माना जाता था। मैं बिकता बिकता 19 लोगों का गुलाम बना था। कितनी बार गुलामी लेनी पड़ी और फिर मदीने में आके किसी खजूर पे चढ़ा, फिर मालिकों ने मारा और फिर जाकर के वो जाम लेके हुजूर के पास जाके मोहरे नबूवत देख के निशानियां परख के, कभी ये सदके का माल है तो आप नहीं खाते दूसरों को दे देते, कभी ये तोहफा है तो आप कबूल कर लेते हैं। वो सारी निशानियां जो सारे मसालिक मजाहिब से पूछी थी, मैं आजाद था, गुलाम बन गया। रास्ता जो है वो सिराते मुस्तकीम चाहिए। बंदे 100 बार फोन करके पूछते हैं मोटरवे खुल गई है, मोटरवे खुल गई है। अगर खुल गई है तो फिर आप भी थोड़ी तवज्जो करें। इंशाअल्लाहुल अजीज, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। आज ये 5 जाम पी के अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अगली नमाज पहले से ज्यादा मजा ना दे। सालन के साथ पुदीने वाली चटनी मजा दे जाती है, अनारदाना मजा दे जाता है, रहता मजा दे जाता है। सर जी कभी इस रट्टे के साथ यकीन और शऊर के साथ फातिहा को और फिर कुछ भी हो, वो सियाबी ऐसे नहीं थे। मसला बना, 7 बार पड़ी, फूंक मार दी, ईमान था कि रब मुश्किल टालेगा। सांप और बिच्छू का जहर रब ने निकाल के रख दिया था। यकीन तो करिए कभी, इस यकीन और शऊर के साथ ही मुलाकातें जारी रखिए। मेरा रब आपका इंशाअल्लाह वो वाला रुतबा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इधर सर रखा होगा, अभी सर की बारी नहीं आई, मुलाकातें जारी हैं, अभी मुलाकात बाकी है, वक्त आईना दिखा देता है। तो इसी के साथ मैं आप अहबाब को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बुजुर्गों को, बच्चों को यही कहूंगा, बेटा कोई एक नमाज की, एक रकत की, एक फातिहा ऐसी पढ़ें कि आपका रब से ऐसा ताल्लुक जुड़े कि फिर कोई तोड़ ना सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी महबूब दोनों खुतबों में कौम को नसीहत करते थे। जो साथी शुरू से आए उन्होंने देखा कि हमने अल्लाह के साथ ताल्लुक के वो जाम, जिन जामों को पीने के बाद ये कहना
بے جانا ہوگا. ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی. 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی. میں نشے میں نہیں کرتا، مزے میں گزر جائے گی. آئیے اس کو کبھی یوں پڑھیے اور پھر فاتحہ کے بعد کوئی سورت قرآن کی 2 آیتیں لے کے 3 آیتیں ملائیے، زندگی کتنی مزیدار ہو جائے گی. اور یہ فلیورز رنگ نکل کے توحید کے اللہ کے ساتھ آپ کو ایسے جوڑ دیں گے کہ پھر یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ گروہیں، یہ جتھے، یہ ان کو بڑا کرنا سب چھوٹا ہو جائے گا. رب کی ذات بڑی ہوگی، اللہ آپ کے رتبے بڑے کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں سکون دے دے. اللہ یہ مناجات حقیقی بنا دے. یہ حاضریاں صرف صوفی پن اللہ نہیں، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں. اللہ ہمیں دنیا کے سامنے سٹینڈ لینے والا مومن بنا کہ جن کا نام سن کے جو کانپتے تھے، وہ جو صحرا و دریا میں گھوڑے اتار دیتے تھے. صحرا تو صحرا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پانی سے بدکنے والے گھوڑے کو اگر کوئی سمندر میں اتارتا ہے تو توکل اوپر ہوتی ہے، کشتیاں یوں ہی نہیں چلتی. آئیے اس ذوق، اس غیرت، ایمان کی دولت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور للہیت کے ساتھ جئیں. زندگی کا نئے سرے سے مزہ، اور اس کو ایک نئی جائننگ دیجیے، روح پھونکیے اور اس کے اندر جو ہے وہ کرنٹ لائیے. مومن جو ہے، کسی نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. ڈیڈ سی ہو گیا ہے یہ موجیں، یہ لہریں، یہ اٹھتی اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ موجزم رکھے، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. وطن عزیز کی اور عالم اسلام کی اللہ حفاظت کرے. اللہ جیسے تو نے چیونٹیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروایا ہے، یہ دن ہمیں بھی دکھا کہ ہم بھی دیکھیں تیری توحید سر بلند ہو، تیرا کلمہ بلند ہو، کلمے والے سر بلند ہو، الہی کلمۃ اللہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.